السلام علیکم پیارے ویورز، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آج میں اپنا بلاگ باہر سے اسٹارٹ کر رہی ہوں اور باہر ہی ختم کروں گی۔ ایکچولی آج مجھے بچوں کی کچھ چیزیں بھی لینی تھیں اسکولس کی، اور اس کے علاوہ ہمیں ڈونیشن کے لیے بھی جانا تھا، تو میں نے خود جانا زیادہ بہتر سمجھا کہ میں خود جاؤں اور دیکھ بھال کے وہاں پہ جمع کراؤں۔ میں نے وہاں کی ویڈیو اس لیے شیئر نہیں کی کیونکہ اس طرح سے شاید ایسا لگے کہ پبلسٹی ہو رہی ہے کہ آپ اسی جگہ پہ جمع کروائیں۔ آپ اپنی ڈونیشنز جہاں بھی دیں، کسی بھی ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں جس پہ آپ کو تسلی ہو کہ ہاں، یا پھر کسی پالیٹکس کے اس میں دیں، لیکن ایسی جگہ پہ دیں جہاں پہ آپ کو پورا یقین ہو کہ جی جناب یہ مستحقین تک ضرور پہنچے گا۔ کیونکہ اور ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ سامان کی صورت میں، جیسے کپڑوں کی صورت میں یا برتن اور جوتے اس ٹائپ کی چیزیں دیں یا کمبل وغیرہ، تو پلیز ایسا دیں جو آپ کے ابھی استعمال میں ہو، کیونکہ جو ناردرن ایریاز میں سیلاب آیا ہے ان کو ابھی آباد ہونے میں، دوبارہ سے اپنے گھروں کو بسانے میں بہت ٹائم لگے گا، اور اکتوبر کے مہینے سے تو ان سب جگہوں پر ہلکی سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم دینے گئے تھے تو وہ بھی ہم سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ایسی چیزیں دیں جو آپ لوگوں کے خود کے استعمال میں ہوں، نہ کہ اپنے گھر کا جو کہتے ہیں نا کہ وہ کچرا ہے وہ اٹھا کر آپ دے دیں کہ جب آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، یا ٹوٹے ہوئے چپلیں جوتے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہ دیں۔ اور اگر نہیں ہے کچھ تو پھر بہتر ہے کہ آپ اناج کی صورت میں دیں، کیونکہ کھانا تو انسان کی بیسک نیڈ ہے، یا پھر پیسوں کی صورت میں دے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صدقات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اور موسم یہاں پر بھی پورا ایسا ہی بنا ہوا ہے جیسے اب بارش ہوگی اور تب بارش ہوگی، اور اتنی عجیب بارش ہو رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ جب ہم اسکول کے لیے نکلے تو وہاں پہ بارش شروع ہو گئی، اور ہم جب شاپ کی طرف گئے تو وہاں پہ بارش ختم ہو گئی۔ بس یہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ اور میں ابھی ہوم ٹائم میں بچوں کو پک کرنے آئی تھی اسکول، اور اس کے بعد جو ہے مجھے ان کی کچھ بکس وغیرہ بائنڈنگ کرانی تھی، تو میں نے کہا چلو اسکول کے بعد یہ سب بھی کام، آج سارے باہر کے ہی کام کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، اور اس سال بھی یہی پرابلم اب تک فیس کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بکس کمپلیٹ نہیں ملی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ایڈیشن نہیں مل رہا کبھی بکس کا، یا کبھی بکس جو ہے وہ سبجیکٹ وائز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو آج بھی جو ہے میں اسی سرچ اینڈ سروے پہ تھی کہ بس مجھے کہیں سے بھی بکس مل جائیں تو میں لے لوں گی، کیونکہ اگر غلط بک آ جائے تو اب نو ریفنڈ نو ایکسچینج بھی ہو گیا ہے کہ اب بس اب پھر وہ آپ گھر میں ہی رکھیں یا یوں ہی کسی کو دے دیں۔ تو یہ سب کرا کے جی اب میں جب گھر کی طرف جا رہی تھی تو پھر موسم جو ہے وہ بادل والا ہو رہا ہے، یعنی کہ اب بارش ہونے کے قریب ہی تھی۔ اور یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں، پیٹرول پمپ ہے یہ مین بولیورڈ، یہاں پہ اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ بائک کا ہوا تھا، وہ آئل گرا ہوا تھا اور 2-3 بائکس اس سے آئل کی وجہ سے سلپ ہو گئیں۔ اور یہ بہت ہی رشی روڈ ہوتی ہے اس ٹائم، ہوم ٹائم پہ خاص طور پہ۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ جو سلپ ہوا ہے، 2-3 بائک سلپ ہوئی تھیں، تو انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو ان کی ہیڈ انجری نہیں ہوئی، لیکن آئی تھنک ان کے ہاتھ وغیرہ پہ کافی زیادہ، کیونکہ وہ اسپیڈ میں آ رہے تھے اور ایک دم سے سلپ ہوئے تو وہ ہاتھ کے بل جسے کہتے ہیں نا گرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور کیونکہ ابھی ہماری فیملی میں بھی ان لاز میں ایسا ہی ایک حادثہ ہو چکا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ابھی آج کل عالم صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے آفس میں زیادہ جو ورکرز ہیں انہوں نے جو لون اپلائی کیا ہوا ہے، اور وہ اسی لیے کہ بیچاروں کے گاؤں میں کسی کے گھر گر گئے ہیں، کسی کی چھت فیملی پہ گر گئی ہے، کوئی سویا ہوا تھا، بارش کے بعد چھت گر گئی اور اس سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اور کوئی زخمی ہو گیا۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں، سن کر دل بہت ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صبح شام حفاظت کی دعا خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ بس میں اس میسج کے ساتھ اپنا بلاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔